معاملہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کرے۔ اللہ کے رسول کے مہمانوں کا خیال کرو، ان کی رات کی تنہائیوں کو دیکھو، اگر دیکھو کس حال میں ہے، کبھی فاقے سے رہ کر، بھوک کی حالت میں رہ کر اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرو، اور پلٹ کر کے دیکھو کس حال میں ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندمی رحمت اللہ علیہ ابھی حال کے بزرگ ہیں، ان کا حال یہ تھا وہ گھر میں فاقے سے رہتے تھے، کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے، اور اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کھلاتے، خود جنگل جاتے، ان مہمانوں کے لیے لکڑیاں کاٹتے، اور ان کی بیوی ان بچوں کے لیے روٹیاں پکاتی، اور روٹی پکا کر خود بھوک سے رہتی، بھوک کی حالت میں، اور اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کھلاتی۔ ایسا بھی ہوا ایک دن عصر کے بعد وہ لکڑیاں کاٹنے جا رہے تھے، ایک طالب علم بزد ہو گیا، حضرت میں درخت پر چڑھنا جانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں لکڑیاں توڑوں گا۔ بزد ہو گیا اور چلا گیا، اور جا کر درخت اوپر چڑھ گیا، وہ چڑھنے کے بعد اوپر سے نیچے گر گیا، اور ببول کے کانٹے میں گر گیا، بدن پر کانٹے چبھائے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندمی رحمت اللہ علیہ اس بچے کو گود میں لو کے گود میں لے کے رونے لگے کہ اللہ، اے مہمان رسول، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ میدان محشر میں تو پوچھے گا، صدیق تم نے میرے مہمانوں کو زخمی کیا تھا، کیا جواب دوں گا؟ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ان کے گھر میں مہمان یعنی شادی تھی، بارات آئی، انہوں نے سب کی دعوت کر دی، تمام طلبہ مدرسین کی دعوت کی، اور خود پروگرام میں چلے گئے۔ دن میں دیر سے آئے، 1 بجے دن میں آئے، سامنے آتے ہی سب سے پہلے بچے کو پوچھتے ہیں۔ دوستوں غور کرو، حضرت قاری صدیق صاحب باندمی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، سامنے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ملتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کھانا کھایا؟ معصوم سا بچہ ہے، وہ رو پڑتا ہے، وہ کہتا میں نے کھانا نہیں کھایا، آج مجھے کھانا نہیں دیا۔ حضرت کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے، اپنے بیٹے حبیب صاحب جو ذمہ دار ہیں ان کو بلایا، یہاں آؤ حبیب، تم یہاں آؤ، تم نے ان کو کھانا نہیں کیوں کھلایا؟ یہ مہمان رسول ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہتے بھی مہمان نہیں آئے۔ حضرت کو جلال آ گیا، کون مہمان؟ کیسے مہمان؟ کیسے مہمان؟ اس سے بڑھ کر کون مہمان ہوگا؟ یہ میرے محبوب کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ میدان محشر میں اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا، صدیق میرے مہمان بھوکے تھے اور تم نے کھانا نہیں کھلایا، یہ صدیق کیا جواب دے گا؟ میری ساری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، جلدی کھانا کھلاؤ۔ میں نہیں جانتا کون مہمان، یہ میرے مہمان ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، کبھی ہم نے یہ خیال کیا اللہ کے رسول کے مہمان بھی پڑوس میں ہیں، انہوں نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کبھی پوچھ لیا ہوتا۔ اگر آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بڑھے گا، اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہوگی، اللہ کے رسول کی سنت کا آپ خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پیار ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پیار فرمائیں گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے اللہ کے خاص برگزیدہ بندے ہیں، جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے منتخب ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے چھانٹے ہوئے ہیں۔ بس ان بندوں سے پیار کر لو۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، کرونی کالونی کے لوگوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں برکت آئے، خیر آئے، محلے کے اندر سکون راحت نصیب ہو، آپ ان بچوں سے پیار کر لو، اللہ کے رسول کے مہمانوں سے پیار کر لو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں آپ کو سکون ملے گا، اور میدان محشر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کو شفاعت نصیب ہوگی۔ ہمارے اکابر دیوبند، علماء دیوبند اللہ کے رسول کے مہمانوں سے ٹوٹ ٹوٹ
ڈھونڈ کر پیار کرتے تھے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں، اور وہ بخاری شریف اخیر میں دوپہر کو پڑھاتے تھے اور دیر تک پڑھاتے تھے۔ ایک دن پڑھاتے پڑھاتے ایک افغانی طالب علم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت سبق بند کرو، سبق بند کرو۔ تمام طلبہ حیران، طلبہ نے کچھ کہنا چاہا مگر حضرت نے روکا کہ ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں رات سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں بہت بھوکا ہوں۔ حضرت نے سبق بند کر دیا اور اس طالب علم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے گھر لے کر گئے، اور اس طالب علم سے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے، روزانہ تم میرے ساتھ کھانا کھانا، میرے ساتھ ناشتہ کرنا۔ میرے بھائی میں آتے یہ کر رہا تھا، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ پیار کرو گے اللہ تم سے پیار کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے اچھا سلوک کریں گے، اور میدان محشر کے اندر آپ کو سرخ روئی نصیب ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مہمانوں سے پیار کریں، ان مہمانوں سے محبت کریں، ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، ان کی پریشانی اور دکھ کا خیال کریں۔ اگر آپ خالص خیال کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ بس یہ چند مجھے چونکہ آگے تقاضا ہے، مجھے آگے ابھی سفر کرنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ یہاں علماء کرام کے بیانات ہوں گے اور مفید بیانات ہوں گے، آپ ان بیانات کو ضرور سماعت کریں اور اپنے دامن سے باندھ کر جائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا یہاں آنا کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔